بہت آسان ہے اس کی پہچان. اگر کوئی علمی ذوق رکھنے والا ہو یہاں، وہ سفرناموں کو پڑھے، تاریخ کی کتابوں کو پڑھے، اور ایک ایک صدی میں یہ دیکھے کہ اس صدی کے علم کے طالبین، اللہ کو تلاش کرنے والے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے، اپنی اصلاح کرانے کا شوق رکھنے والے لوگ، وہ عام طور پر کس علاقے کی طرف رخ کر رہے ہیں، کدھر زیادہ جا رہے ہیں. آپ کو ملے گا، آپ کو باقاعدہ یہ صدی وار فرق ملے گا. آپ کو ایک دور ملے گا جبکہ پوری دنیا میں جو شخص بھی علم حاصل کر رہا ہے، ذکر سیکھنا چاہتا ہے، اللہ والا بننا چاہتا ہے، حدیث کا، فقہ کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ سفر کر کے، ہزاروں میل دور کا سفر کر کے وہ جا رہا ہے مدینہ منورہ، وہ جا رہا ہے بغداد، وہ جا رہا ہے کوفہ اور بصرہ، وہ جا رہا ہے امام مالک کے پاس، وہ جا رہا ہے سعید بن جبیر کے پاس، وہ جا رہا ہے امام اوزاعی کے پاس، وہ جا رہا ہے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے پاس، وہ جا رہا ہے امام بخاری کے پاس. یہ حضرات وہ ہیں کہ ان ایک ایک کے درس میں 40 ہزار طلبہ ایک وقت میں درس میں شریک ہوتے تھے. یہ نہیں کہ جہاں جی چاہ وہاں پڑھ لیا، لیٹ کے پڑھ لیا، بیٹھ کے پڑھ لیا، اس سے بھی پڑھ لیا، اس سے بھی سن لیا، جو کھڑے ہو کے کھانا کھا رہا ہے اس سے بھی حدیث لے لی، جو کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے اس سے بھی قرآن لے لیا، جو بالکل انگریزوں کا حلیہ بنائے ہوئے ہے اس سے بھی شریعت کا علم لے لیا. یہ مذاق ہے دین کا. عجیب 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 جہالت کی سطح کو لمٹ ہے. آپ کو معلوم ہے، یہ علماء بیٹھے، پوچھئے محدثین نے جو شرطیں لگائی ہیں کن لوگوں سے. آج لوگ اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آج لوگ اہل صحیح حدیث ہونے کا تماشا کرتے ہیں، مذاق اڑواتے ہیں حدیث کا. انہیں پتہ ہے حدیث کا علم کس کے ذریعے ملا تھا، انہوں نے پڑھی ہے کتابیں حدیث کی، نام نہیں معلوم ہے ان کو حدیث کی کتابوں. محدثین نے شرط لگائی، کس سے ہم حدیث لیں گے، ہم علم حدیث کس سے حاصل کریں گے. جا کر وہاں دیکھتے تھے، اگر ایک سجدے میں انگلیاں اگر پھیلی ہوئی کسی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا اور اس کی انگلیاں سنت کے مطابق ملی ہوئی نہیں تھی بلکہ پھیلی ہوئی تھی، وہیں سے واپس آ گئے کہ جو شخص نماز کے سجدے میں سنت پر عمل نہ کرتا ہو اس سے میں محمد رسول اللہ کی حدیث کا علم نہیں لے. حد یہ ہے، پڑھیے حدیث کی کتابیں جو علماء ہیں. محدث ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے تذکرۃ الحفاظ میں، کتاب الجرح والتعدیل میں کیا لکھا گیا، علم اسماء الرجال میں کیا لکھا گیا. فرمایا جو شخص بازار میں کھجور کھاتا ہوا دیکھ لیا گیا، ایک بہت بڑے عالم، ایک بہت بڑے امام بازار میں چلتے ہوئے کھجور کھا رہے تھے، ایک صاحب 700 میل دور سے ان کے پاس حدیث کا علم لینے گئے، بازار میں کھجور کھاتے ہوا دیکھا، کہا بازار میں کھانا سنت کے خلاف ہے، اور جو شخص بازار میں چلتے پھرتے کھانا کھائے یا کچھ کھائے اس سے میں محمد رسول اللہ کا علم حاصل نہیں کر سکتا. یہ علم خالی حدیث نمبر اتنے، آیت نمبر اتنے، اس کا نام نہیں ہے. یہ علم ایک نور ہے، یہ علم ایک تقویٰ ہے، یہ علم ایک محبت کا سرچشمہ ہے، اس کے آداب ہیں. یہ علم انجینئرنگ کی طرح نہیں ہے، یہ علم کوئی سائنس کا علم نہیں ہے جو جیسے بھی جی چاہے بیٹھ کر، لیٹ کر، کمپیوٹر پر سو کر، ٹی وی پر سی ڈی لگا کر اس طرح علم لے لیا جائے. یہ بالکل مذاق ہے. یہ علم ادب کے ساتھ آتا ہے، باوضو ہو کر آتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں، آج جن کا کتابوں کا لوگ حوالہ دیتے ہیں، وہ جب بھی کوئی نئی حدیث لکھنا شروع کرتے تھے اس سے پہلے تازہ وضو کرتے تھے، اگر مناسب ہوتا تو غسل کرتے تھے، درود شریف کی کثرت کرتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد رقت آمیز انداز سے حضور کے عشق میں ڈوب کر وہ حدیث نقل کرتے تھے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور امام گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں. 40,000 لوگ ان کے ہاں ایک وقت میں درس میں شریک ہوتے تھے. 1100 مکبرین ان کے درس کی آواز کو مجمع تک پہنچانے کے لیے متعین رہتے. کتنے؟ 1100. وہ کوئی چیز دہراتے تھے، ایک حدیث پڑھتے تھے تو سامنے کا جو ان کا شاگرد تھا وہ اس حدیث کو پڑھتا تھا،
تو پھر پیچھے کھڑا ہوا ایک شاگرد وہ حدیث پڑھتا تھا، پھر وہ شاگرد ایک حدیث پڑھتا تھا، 1100 آدمی اس حدیث کو دہراتے تھے، تب پیچھے تک آواز پہنچتی تھی۔ لیکن اتنا بڑا امام جب اس کا انتقال ہوا تو کس حالت میں ہوا؟ جب وفات کا وقت قریب آیا، آخری وقت قریب آیا، تو عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے مجھے بستر سے اٹھا کر زمین پر لٹا دو، مٹی پہ لٹا دو۔ بیٹا حیران رہ گیا۔ بیٹے نے کہا، ابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بار بار ابن مبارک نے کہا، بیٹے تم نے زندگی میں کبھی میرے کسی بات کو کبھی ٹالا نہیں ہے، امید ہے کہ میرے آخری ورق کی اس بات کو بھی نہیں ٹالو گے، بیٹے مان جاؤ، مجھے زمین پر لٹا دو۔ بیٹے کی سمجھ میں نہیں آیا، بیٹے نے اپنے باپ کو ان کے کہنے کے مطابق مٹی پہ لٹا دیا۔ جب لیٹ گئے تو چہرے کو زمین پر ملنے لگے اور مٹی لگانے لگے اپنی گالوں پر، اور اپنی سفید داڑھی پکڑ کے کہا، اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے کا خیال کیجیے گا، عبداللہ کے بڑھاپے کا خیال کیجیے گا۔ سلام ہو ان علماء پر، انہوں نے یہ نہیں کہا، اے اللہ میں نے زندگی بھر دین کی محنت کی، زندگی بھر حدیث کی خدمت کی، زندگی بھر آپ کے دین کا اتنا کام کیا، آج اس کے بدلے مجھے مغفرت کر دیجئے۔ کبھی ایمان والے کو اپنے کسی عمل پر امید ہی نہیں ہوتی، اس کو امید ہوتی ہے تو صرف اللہ کے رحم سے امید۔ لوگوں دین کو سیکھنا ایسے علماء سے چاہیے، تقوی والے، اتباع سنت والے، تہجد اور نفلوں کی پابندی کرنے والے۔ دین مذاق نہیں ہے، دین معلومات کا نام نہیں ہے، دین تقریروں کا بھی نام نہیں ہے، دین اندر کی ایک کیفیت کا نام، ایک عشق کی کیفیت، ایک محبت کی کیفیت، ایک ذکر کی کیفیت، شکر کی کیفیت، صبر کی کیفیت، مستی کی کیفیت، اللہ کے خوف میں تڑپنے کی کیفیت، یہ ہے دین۔ اور ایسے امت کو علماء الحمدللہ ملے ہیں، اور الحمدللہ آج بھی امت علماء ربانیین سے خالی نہیں ہے۔